السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں ایک خاص مقصد کے تحت، ایک وضاحت کے تحت، ایک علمی جواب کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پر آپ نے ایک کلپ سنی ہوگی جس میں بامبے کا ایک مولوی ہے صوفی کلیم حنفی رضوی، جس کا نام ہے، جو اپنے بیانات میں ہمیشہ اختلافی باتیں کرتا ہے اور اس کے بیانات سے ہندوستان کا ماحول خراب ہوتا رہتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کلپ جو گردش کر رہی ہے، اس میں بہت سے بزرگوں کی توہین اس نے کی ہے، بہت سے سلسلے والوں کو برا بھلا کہا ہے۔ اسی کلپ کے اندر سلسلے عالیہ مداریہ کے ایک عظیم بزرگ حضور تاجدار ملنگا، حضور سید بابا معصوم علی مداری صاحب قبلہ، جو ایک عظیم بزرگ ہے، آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے، جس سے تمامی سلسلہ عالیہ مداریہ کے چاہنے والوں کے، مریدین کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تو ہندوستان کے قانون نے ہر ایک کو فریڈم آف سپیچ دی ہے، بولنے کا ادھیکار دیا ہے، لیکن ہیٹ سپیچ سے بھی روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو ہم نے اسی قانون کا سہارا لیتے ہوئے، سنویدھان پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے ایک قانونی کارروائی کی اور قانون سے ہی ہم نے التماس کیا، مانگ کی کہ اس مولوی کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور اس پر قانونی کارروائی کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ پھر کوئی کسی بھی بزرگ کی شان میں نازیبا کلمات نہ کہے، ابھدر ٹپڑی نہ کرے اور برا بھلا نہ کہے۔ تو جب ہم نے یہ ویڈیو وائرل کیا، ہم نے قانونی کارروائی کی ہے اور ہندوستان کے قانون سے اسے گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے، تو اس کے کچھ اندھ بھکت، ہم اندھ بھکت ہی کہیں گے، علم والے نہیں کہیں گے۔ بھکتی کرو لیکن اندھ بھکتی والی نہ کرو، علم والی بھکتی کرو، علم والی محبت کرو۔ تو یہ اندھ بھکت ہے جسے علم کا کوہ ہمالیہ کہتے ہیں، بڑا ترم خاں کہتے ہیں۔ تو آئیے آج میں اس کو اس کی علمی صلاحیت دکھا دوں میں، اور اس کے بختوں کو دکھا دوں میں کہ تم جسے کوہ ہمالیہ سمجھتے ہو علم کا، وہ علم کا ٹیلا بھی نہیں ہے، علم کا ذرہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، جس کو تم فالو کرتے ہو اور اپنا رہبر رہنما مانتے ہو۔ دیکھیے، ہندوستان کا ماحول ابھی بہت خراب ہے، ہمیں آپس میں متفق ہو کر رہنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا، اگر متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اگر منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اتنا نازک ماحول ہے کہ ہمیں متحد ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو تو خاص کر کے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، تمام کو ایک ساتھ میں رہنا چاہیے اور اپنی قوم کو کیسے آگے لایا جائے، دنیاوی تعلیم میں، دینی تعلیم میں، اخروی معاملات میں کس طریقے سے ان کے حالات کو بہتر کیا جائے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور متحد ہو کر رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ پسند ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ ماحول ہندوستان کا خراب کرتے رہتے ہیں، اور اس بندے نے ایسا ہی کام کیا ہے جس سے پورے ہندوستان کا ماحول خراب ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ کی عقیدت کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تو خیر، جب ہم نے قانونی کارروائی کی اور ایسا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا کہ ہم نے اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے، اور سرکار سے، گورنمنٹ سے اور پولیس والوں سے ہم نے اسے گرفتار کرنے اور اسے قانونی سخت سزا دینے کی ہم نے مانگ کی ہے۔ اور جب یہ وائرل ہوا تو کچھ اس کے چاہنے والے سمرتھک، ہمدرد اور اندھ بھکت میرے اس ویڈیو پر آ کر کے کامنٹ کرتے ہیں کہ جاہلو، جب علمی گفتگو نہیں کر سکتے، علمی جواب آپ نہیں دے سکتے، تو گورنمنٹ کا سہارا لیتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تم تو جاہل ہو، تم تو یہ ہے، تم وہ ہو۔ تو ایسے برے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے منہ کو تالا لگایا جائے اور انہیں علمی جوابات دکھائے جائے اور انہیں بتایا جائے کہ جسے تم کوہ ہمالیہ سمجھتے ہو علم کا، وہ علم کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ اسے دوسری کتابوں کو تو چھوڑیے،
दूसरे अकाबिरीन की किताबों का इल्म तो छोड़िए, दूसरे बुजुर्गों की किताबों का इल्म तो छोड़िए, उसे खुद अपने हजरत की किताब का भी इल्म नहीं है। जिसे तुम मुफ्ती आजम कहते हो, मुनाजिर आजम कहते हो, उसे अपनी खुद की किताबों का भी इल्म नहीं है। तो खैर, असल मुद्दे पर मैं आता हूं, और बात यह है कि हमने कानूनी कार्रवाई कर दी है, अब इसको इल्मी जवाब भी हम दे रहे हैं। जवाब यह है कि उस वीडियो के अंदर काफी बातें उसने की है और गलत बातें की है। उसमें असल बात जो है वो सिलसिले आलिया मदारिया के जो मलंगाने किराम होते हैं, वो अपने गेसुओं को, अपने बालों को दराज करते हैं। जब वो मलंग बनने का इरादा करते हैं और कर लेते हैं, तब से वो अपने बालों को मुआफी देते हैं, अपने बालों को कटवाते नहीं है। अब वो ये कहता है कि 20-20 फुट के बाल है, 22-22 फुट के बाल है, ये है, वो करते हैं, ये करते हैं, क्या वो नापाक नहीं होते हैं, क्या उन्हें एहतलाम नहीं होता है? ऐसी वगैरह वगैरह उसने बातें की है जो मैं जबान पर नहीं ला सकता, जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं बताना चाहता हूं उससे भी, और उसी की तरह जितने भी मौलवी है वो भी अपने कान खोलकर सुन ले, अपने जहन को कुशादा कर ले और अपने इल्म को वुसअत दे और ये इल्मी जवाब समाअत करे। देखिए, मलंगाने किराम का सिलसिला कोई 100 साल से नहीं है, कोई 50 साल से नहीं है। ये मलंगाने किराम का सिलसिला तकरीबन 800 से 900 साल पुराना सिलसिला है। सबसे पहले मलंग आजम, देखिए मलंग जिसे भी कहा जाता है वो सिलसिले आलिया मदारिया की ही फर्द को कहा जाता है मलंग, और किसी भी सिलसिले में मलंग नहीं पाए जाते। उसकी भी एक इल्मी वजाहत है जो मैं इंशाल्लाह आज आपको बताता चलूंगा मैं, और आपके इल्म में इजाफा करता चलूंगा मैं। मलंग सबसे पहले जो बने वो सिलसिले आलिया मदारिया के बुजुर्ग है, और वो है हुजूर सरकार गौसे आजम रदिल्लाहु ताला अन्हु के सगे भांजे, आपकी बहन बीबी नसीबा के लख्ते जिगर नूरे नजर हुजूर दादा जमालुद्दीन जानेमन जन्नती है। अब यहां पर भी एक इल्मी नुक्ता में पेश कर दूं मैं कि कुछ लोगों को सैयदा बीबी नसीबा के हुजूर गौसे पाक की बहन होने का भी शक है और वो इनकार करते हैं। तो इन्हें मैं बड़ी किताबों का हवाला नहीं दूंगा, मैं बस इन्हें मैं कह दूंगा कि 11वीं शरीक के मौका पर, 11वीं शरीक के महीने के अंदर जो खत्म कादरिया, खत्म गौसिया की किताब आप पढ़ते हो, उसके अंदर जो रुबाई आप पढ़ते हो कि ज़ैनबो बीबी नसीबा ख्वाहिरान हज़रत अन, इसका मतलब क्या है? आप अपने, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप अपने अकाबिरीन से, उलमा से मालूम कर लीजिए कि इस जुमले का मतलब क्या है, उसमें क्या लिखा है कि ज़ैनब और बीबी नसीबा किसकी बहन है। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि बीबी नसीबा हुजूर गौसे आजम की बहन है, और सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती जो मदार पाक के खलीफा है, दीवानगंज गिरोह के बानी है, वो सबसे पहले मलंग आजम है, मदार पाक के सबसे पहले मलंग है, सिलसिले आलिया मदारिया के पहले मलंग है। उसका वाकया भी कुछ इस तरीके से है कि आप हफ्स दम के लिए बैठे थे, एक मुकाबला हुआ था जिसमें मदार पाक ने आपको जोगियों के सामने बिठाए थे, जो वो जोग करते थे उनके सामने आपने हफ्स दम किया, और आपने हफ्स दम में जब लगे आप जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके सांस को रोक लेते तो बहुत से दिनों तक, रिवायत में काफी दिन आए हैं, बहुत से दिनों तक आप सांस को रोक लेते, और आखिर में जब आपके दिन मुकम्मल हो जाते, हफ्स दम मुकम्मल हो जाता, तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह कह करके आपके सांस खोला कर देते। तो ये जब आप जोग करने बैठे, जब आप हफ्स दम करने के लिए बैठे, तो हुजूर मदार पाक ने आपके इर्द गिर्द हिसार लगा दिया और आप हफ्स दम में बैठ गए और आप अपने काम के लिए मदार पाक निकल गए। जब आपने हफ्स दम करना शुरू किया और काफी दिन हो गए तो आपके सर से खून बहने लग गया। इस बात का इल्म आपके मुरीदीन ने मदार पाक को दिया और बताया कि हुजूर सरकार मदार पाक हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के सर से खून निकलने लग गया है। तो मदार पाक वहां पर आते हैं और अपने हाथों को उनके सर पर रख करके दम करते हैं और वो खून बंद हो जाता है। फिर आप वहां से गुजर जाते हैं। हुजूर जमालुद्दीन जानेमन जन्नती जब हफ्स दम मुकम्मल कर लेते हैं तो आप अपने चाहने वालों से कहते हैं कि यहां पर मुझे अपने शेख की खुशबू आ रही है, बताइए क्या मेरे शेख आए थे? तो बताया आपके चाहने वालों ने, बिल्कुल हुजूर, जब आपके सर पर हुजूर खून निकलने लगा था तो हमने सरकार मदार पाक को इत्तला दी थी, वो आए थे और आपके सर पर हाथ रखा था, जिसकी वजह से आपके सर से खून बहना बंद हो गया था। तो जब आपको इल्म हुआ, मालूम हुआ कि मेरे सरकार ने मेरे सर के बाल पर अपना मुबारक हाथ रखा है,
تو آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان بالوں کو میں زمین پر گرا دوں، اور آپ نے تب سے اپنے بالوں کو معافی دینا شروع کیا، بڑھانا شروع کیا، جو بال بڑھتے گئے اور آپ کے بال کافی حد تک بڑے آخری عمر تک، اور آپ نے کبھی وہ بال کو نہ کٹوایا اور آپ کے بالوں کو آپ باندھتے گئے سر پر۔ یہ ملنگان کرام کا طریقہ آپ ہی سے شروع ہوا کہ سب سے پہلے ملنگ آپ سے، اور آپ نے لمبے بال رکھے ہیں تو آپ کے گروہ میں جو ملنگ بنتا ہے وہ بھی اپنے بالوں کو لمبا رکھتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ حدیث میں ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ تو آئیے میں اس کوہ ہمالیہ جس کو اس کے اندبک کہتے ہیں، اس مولوی کو کہتا ہوں کہ تو نے اپنے حضرت کی کتاب بھی تو نے نہیں پڑھی ہے۔ اگر تو اپنے حضرت کی کتاب پڑھتا تو اس طریقے سے بزرگوں کی توہین نہ کرتا اور ملنگان کرام پر اعتراضات نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، مشہور و معروف کتاب الملفوظ، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ جب حضور طائف کو فتح کر کے جب نکلے تو آپ نے وہاں پر اذان دی۔ جب اذان دی تو اذان کی آواز کو سن کر کے قریب میں کچھ لڑکے تھے جنہوں نے اذان کی مذاق اڑانے کے لیے اذان دی۔ جب حضور نے اذان ان لڑکوں کی سنی تو انہیں بلایا اور سب کو اذان دینے کو کہا، تو تقریباً 7 بچے تھے، تمام نے اذانیں دی، اور جب آخر میں ایک آخری بچے نے اذان دی تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ آپ نے انہیں قریب بلایا، ان سے محبت کی اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے جب دعائیں دی تو وہ مشرف اسلام ہوئے، اور انہیں حضور نے مکہ میں اذان دینے کے لیے منتخب کر دیا۔ مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال سے اور مسجد حرم کے مؤذن حضرت ابو محذورہ جن کا نام تھا انہیں منتخب کیا گیا، اور تقریباً کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام شافعی کے زمانے تک ان کے گھرانے کے ہی لوگ خانہ کعبہ میں مؤذن ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو محذورہ جن کا نام ہے، جب سرکار نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ جن بالوں کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے مس کیا ہے ان بالوں کو میں زمین پر گرا دوں، اور آپ نے اپنے بالوں کو بڑھاتے گئے، معافی دیتے گئے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بال اتنے بڑھ گئے کہ وہ بال زمین پر لگا کرتے تھے۔ اتنے لمبے بال آپ نے رکھے ہیں، تو نہ کبھی نبی نے آپ کو منع کیا، نہ صحابہ کرام نے آپ کو روکا کہ یہ لمبے بال رکھنا منع ہے۔ یہ عقیدت کی بات ہے، اور حدیث پاک ملتی ہے اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ملنگان کرام اگر کسی کی پیروی کرتے ہیں تو وہ حضور سیدنا ابو محذورہ ملنگ اول کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بالوں کو لمبے رکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شریعت اور سنت کے مطابق ہے۔ لیکن علم حاصل کرے تو پتا چلے نا، کتابوں کو پڑھے تو پتا چلے نا کہ کوئی نہ کوئی سلسلہ ملنگوں کا ضرور ہوگا تو جس کی پیروی کرتے ہوئے یہ لوگ اپنے بال کو بڑے رکھتے ہیں۔ رہی بات غسل کی، تو غسل کی حاجت ان کو بھی ہوتی ہے، احتلام اور ناپاکی کا معاملہ ان کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو جس طریقے سے عام طور پر مرد حضرات غسل ادا کرتے ہیں، غسل اتارتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ملنگان کرام بھی اپنا غسل اتارتے ہیں اور اپنے ایک ایک بال کو پانی سے بھگوتے ہیں۔ دیکھیے غسل میں ضروری ہے پانی، اور پانی مل گیا اور جسم کا ہر ایک حصہ، ہر ایک بال اگر تر ہو گیا، بھیگ گیا تو غسل ادا ہو گیا۔ کیا لمبے بال کی وجہ سے غسل نہ ہونا ایسا معاملہ ہوتا تو عورتیں پھر کیا کرتی؟ کیا عورتیں بھی چھوٹے بال رکھتی؟ پھر عورتوں کے بال بھی لمبے ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے غسل ادا کرتی ہے؟ تو بالکل غسل کے اندر پانی کا ہونا شرط ہے۔ پانی مل گیا، جسم کا ہر ایک حصہ، بال کا ایک ایک بال کی تہ وہ بھیگ جائے، وہ تر ہو جائے، غسل ادا ہو جاتا ہے۔ تو غسل ادا ملنگان کرام کرتے ہیں۔ غسل میں کوئی بھی ایسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ جس دن کا غسل باقی رہتا ہو اور وہ غسل ادا نہ کرتے ہو۔ تو یہ علم کی بات تھی، علمی گفتگو تھی، انہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن تو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم حاصل کرو، پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے علم لینا تو ملنگان کرام کے پاس میں جاتے، ان سے معلوم کرتے کہ حضرت شریعت میں بال لمبے رکھنے کا کیا حکم ہے، آپ کس کی سنت ادا کرتے ہیں، کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ غسل کیسے ادا کرتے ہیں، کیا غسل میں جو فرائض غسل ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں؟ اگر وہ غلط جواب دیتے یا اس کا جواب نہ دے پاتے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آپ سوال اٹھاتے
اور تب آپ وائرل کرتے ان کو اور تب ویڈیو بناتے کہ یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں. لیکن آپ کو تو فتنہ پھیلانا تھا, آپ کو تو عوام کو گمراہ کرنا تھا, شیطان کا کام آپ کو کرنا تھا. آپ نے وہ کام کیا اور اس کا جواب آپ کو دنیا میں بھی دینا پڑے گا, قبر میں بھی دینا پڑے گا اور حشر میں بھی دینا پڑے گا, کیونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا تھا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. آپ نے فائدہ پہنچانے کے بجائے انہیں گمراہ کیا ہے. جتنے لوگ بھی گمراہ ہوں گے اور جتنے بھی لوگ ملنگان کرام سے بدزن ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ رہیں گے. تو رہی بات بال لمبے کرنے کی, تو یہ ملنگان کرام کا سلسلہ ہے جو سیدنا ابو محذورہ کی مبارک سنت ہے جس پر عمل کرتے ہیں, اور نبی نے فرمایا صحابہ کی سنت پر عمل کرو گے ہدایت پاؤ گے. اس صحابی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور سیدنا ابو محذورہ کی سنت پر یہ عمل کرتے ہوئے بالوں کو لمبے رکھتے ہیں. اور رہی بات دوسری کہ یہ لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں, تو شادی کرنا سنت بھی ہے, فرض بھی ہے, واجب بھی ہے اور منع بھی ہے, حرام بھی ہے. شادی کی بہت سی قسمیں ہیں, کن وجوہات پر شادی صحیح ہے اور کن وجوہات پر شادی منع ہے. شادی کے لیے صاحب استطاعت ہے تو شادی کی جائے, اگر صاحب استطاعت نہ ہو تو اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور شادی نہ کرنے والوں میں صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت موجود ہے, اور اولیاء کی تو بے شمار جماعتیں ہیں, بے شمار اولیاء کرام ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں. ایک مثال میں آپ کو دے دوں, آپ نے نام سنا ہوگا اصحاب صفہ, چبوترے والے صحابہ کرام جن کی تعداد 60, 70 یا 140 الگ الگ روایتوں میں الگ الگ آئی ہے, جو حضور کے گھر کے باہر ایک چبوترا تھا, وہاں پر یہ صحابہ کرام رہا کرتے تھے, اس میں ابو ہریرہ بھی تھے. ان صحابہ کرام نے نکاح نہیں کیا ہے, شادی نہیں کی ہے, تو آپ ان پر کیا حکم لگائیں گے؟ کیا انہیں نہیں پتا ہے النکاح من سنتی, نکاح کرنا نبی کی سنت ہے, اگر نکاح نہیں کرو گے تو نبی کی سنت سے اعراض کرنا ہوا, تو صحابہ کرام پر پھر کیا حکم لگاؤ گے؟ تو پتا چلا نکاح سنت بھی ہے, نکاح منع بھی ہے, نکاح کے اور بھی اقسام ہے. تو شادی نہ کرنے سے کوئی کفر یا گناہ کبیرہ لازم نہیں آتا ہے. کوئی شادی نہ کرے تو اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی, کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو ملنگان کرام بھی انہی صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شادی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ملنگ اعظم حضور سیدنا جمال الدین جانمہ جنتی نے بھی شادی نہیں فرمائی تھی. انہی کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے انہی کے سلسلے کے لوگ, ان کے چاہنے والے ملنگان کرام بھی شادیاں نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک علمی جواب تھا جو اس صوفی کلیم کو اور اس کے ان بختوں کو میں نے پہنچا دیا کہ ملنگان کرام کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے ہیں جو شریعت مطہرہ, شریعت مقدسہ سے ہٹ کر کے ہو. الحمدللہ اس بات پر میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مداری حضرات جتنا شریعت پر عمل کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا. ہر بات میں وہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہیں اور اپنے آگے رکھتے ہیں, اور ہر چیز کے اندر وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ علم حاصل کیجئے, اور جن کی بارگاہ میں آپ نے بدتمیزیاں کی ہے ان کی بارگاہ میں آپ معافی مانگیے, اللہ اس کے رسول سے معافی مانگیے, اور آئندہ کسی بھی بزرگ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے, ایسی آپ وضاحت کریں, کیونکہ یہ ہندوستان امن و محبت کا مرکز ہے. یہاں پر لوگ محبت سے رہتے تھے, رہتے ہیں اور رہتے رہیں گے. یہ صوفی سنتوں کا ہندوستان ہے. اگر تم اپنے آپ کو صوفی سنت کہتے ہو تو جو ان کا طریقہ تھا اس پر عمل کرو. اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, محبت کے ساتھ میں اصلاح کی جاتی ہے. اس طریقے سے کسی کو بدنام کرتے ہوئے اصلاح ہرگز نہیں کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ, دعا میں یاد. اللہ حافظ. دم مدار بیڑا پار.